بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روشنی لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، آپ کسی بھی مسلمان فاتح کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو ان فاتحین کی رہنمائی کے لیے ہمیشہ کوئی ایسا شخص نظر آئے گا جو اللہ کے مقرب بندوں اور اولیاء اللہ میں سے ہو، جو ان فاتحین کی ہر قدم پر اخلاقی اور روحانی تربیت کا فرض انجام دیتے تھے، کیونکہ اگر کسی جنگجو کی اخلاقی اور روحانی تربیت نہ کی جائے تو وہ بالآخر ڈاکو یا لٹیرا بن کر رہ جائے گا، اور یہ بات تاریخ کی بہت سی مثالوں سے بھی ثابت ہے۔ اسی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے دردش ایرطغرل میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایرطغرل غازی کی روحانی تربیت کے لیے ابن عربی پیش تھے، جن کی نصیحتوں اور تعلیمات کو ذہن میں رکھ کر ایرطغرل غازی نے جن علاقوں کو فتح کیا وہاں انسانی ہمدردی اور اچھے اخلاق کا بول بالا کیا اور انصاف کا مظاہرہ کیا۔ کرولش عثمان کے پہلے سیزن میں اس مقصد کے لیے شیخ ادب علی کا کردار موجود تھا، جن کی قدم قدم پر رہنمائی کی بدولت عثمان غازی کی تربیت ہوئی، اور شیخ ادب علی اور عثمان کے روحانی ساتھ کا ذکر تاریخی طور پر بھی موجود ہے۔ کرولش عثمان کے سیزن 2 میں ایک اور کردار کی انٹری ہوئی ہے جن کا نام کمرال ابدال ہے، اور ہماری آج کی ویڈیو انہی سے متعلق ہے۔ کمرال ابدال کا نام سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں قابل ذکر ہے۔ ان کا ذکر ترکی زبان میں تاریخ کی 2 مشہور کتابوں میں ملتا ہے۔ ان میں سے ایک کا نام تو تواریخ العثمان ہے جو کہ عاشق پاشا زاد کی لکھی ہوئی ہے، اور دوسری ترک زبان کی کتاب ہشت بہشت میں ان کا ذکر موجود ہے، جسے لکھنے والے ادریس بطلسی تھے۔ ہشت بہشت کا مطلب ہے 8ویں جنت، اور انگلش میں کمرال ابدال کے بارے میں اگر آپ معلومات لینا چاہیں تو کتاب انسائکلوپیڈیا آف اسلام ریلیجس فاؤنڈیشن آف ترکی میں ان کے بارے میں تفصیل موجود ہے۔ پہلے ہم یہاں عاشق پاشا زاد کی کتاب تواریخ العثمان میں کمرال ابدال کا جو ذکر موجود ہے اس بارے میں جانیں گے۔ عاشق پاشا زاد لکھتے ہیں کہ کمرال ابدال 1210 میں پیدا ہوئے، مگر ان کی پیدائش کس علاقے میں ہوئی اس بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ تاریخی حوالہ جات کے مطابق ان کا نام ترگت یا دروت تھا، اور یہ شیخ ادب علی کے شاگرد تھے۔ شیخ ادب علی ان دنوں ایک گاؤں میں رہتے تھے جس کا نام اتبرنو تھا، اور یہ ایس کے شہر کے قریب واقع تھا۔ وہاں شیخ ادب علی لوگوں کو دینی علوم و فنون کے ساتھ دنیاوی ہنر بھی سکھاتے تھے، کیونکہ تاریخ کے مطابق شیخ ادب علی ایماندار پیشہ ور ہنرمندوں کی ایک تنظیم جسے ترکی میں آہی اور عربی میں اخی تحریک کہتے ہیں اس کا بھی ایک اہم حصہ تھے، اور اس تحریک سے وابستہ ہنرمند افراد اسلامی اصولوں کو سامنے رکھ کر مختلف پیشے اپناتے تھے۔ اخی تحریک کے بارے میں میری مکمل ویڈیو موجود ہے، اسے دیکھنے کے لیے چاہے آپ اوپر نظر آنے والے کارڈ پر کلک کریں یا پھر ویڈیو کے آخر میں نظر آنے والے اینڈ سکرین پر کلک کیجئے۔ وہی کمرال ابدال شیخ ادب علی کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، اور شیخ ادب علی سے دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہی کے حکم سے شیخ ادب علی کی خدمت میں حاضر ہونے والے دوسرے لوگوں کو بھی یہ تعلیم دیتے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک رات جب عثمان غازی شیخ ادب علی کے گھر ایک رات ٹھہرے، اور وہیں انہوں نے وہ مشہور زمانہ خواب دیکھا، اور اس خواب میں عثمان نے یہ دیکھا کہ ایک بہت بڑا درخت اس کے سینے سے نکلا ہے جس کی شاخوں نے تمام دنیا کو گھیر لیا ہے۔ اور بیدار ہونے کے بعد انہوں نے شیخ ادب علی کو جب وہ اپنا خواب سنایا تو کمرال ابدال بھی وہی موجود تھے، اور شیخ ادب علی نے اس خواب کی تعبیر ایک سلطنت قائم ہونے کی خوشخبری کے ساتھ عثمان کی طرف کمرال ابدال کے ذریعے ہی بھجوائی، اور کمرال ابدال نے جب عثمان کو یہ خوشخبری سنائی کہ وہ سلطنت کے قیام کی بنیاد رکھیں گے تو عثمان غازی نے اپنی تلوار اور پیالہ انعام کے طور پر کمرال ابدال کو دے دیا۔ سلطنت عثمانیہ کے مشہور مورخ ادریس بطلسی کے مطابق کمرال ابدال ایک درویش تھے جو کہ کفار کے خلاف جہاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، اور یہ سلطنت عثمانیہ کے قیام سے پہلے یعنی شہر میں رہتے تھے۔ انہیں عثمان کے بارے میں کشف ہوا کہ یہ لڑکا مستقبل میں ایک سلطنت کے قیام کی بنیاد رکھے گا، اور تب سے انہوں نے عثمان غازی کی جنگوں میں ان کے ساتھ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ یہ عثمان غازی کی جنگوں میں عثمان کا پرچم تھاما کرتے تھے، اور ادریس کے مطابق کمرال ابدال کے لیے عثمان غازی نے یعنی شہر میں ایک گھر بھی تعمیر کرایا، اور اس گھر سے ملحق دیہات اور کھیت بھی ان کے نام کیے۔ کمرال ابدال کی تاریخ وفات 1286 ذکر کی جاتی ہے، اور یہ وقت ایرطغرل غازی کی تاریخ وفات کے آس پاس بنتا ہے۔ یہاں ناظرین اکرام دونوں مورخین کی باتوں میں کچھ تضاد ہے۔ اگر ہم کمرال ابدال کی تاریخ وفات 1286 تسلیم کریں
تو وہ عثمان غازی کے سلطان بننے سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، اور ان دونوں کے مطابق کمرال ابدال کی رہائش دو مختلف جگہوں پر تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور عثمانی تاریخ دان احمد دید منجم باشی، جو کہ 1631 میں پیدا ہوئے تھے، انہوں نے بھی ادریس بطلسی کی بتائی گئی تاریخ کا ذکر اپنی کتاب میں کیا ہے، مگر انہوں نے اس کے ساتھ اس میں یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ کمرال ابدال کو خواب میں حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوئی تھی، جنہوں نے کمرال ابدال کو طویل عرصے تک قائم رہنے والی سلطنت عثمانیہ کے قیام کی بشارت دی تھی، اور کمرال نے یہ بشارت عثمان غازی تک پہنچائی۔ بہرحال کمرال ابدال کا مقبرہ بیلجک کے یادلر ڈسٹرکٹ میں برسا ایس کے شہر روڈ پر واقع ہے۔ کمرال ابدال ایک صوفی اور مجذوب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک صاحب کشف بزرگ بھی تھے، یعنی کائنات کے اسرار جب ان پر ظاہر ہوئے تو وہ اپنے حواس میں نہ رہے اور جذب کے عالم میں رہنے لگے، یعنی ان کی حالت ایسی رہنے لگی جیسے لوگوں کو ہمارے ہاں کلندر کہتے ہیں، مگر اس جذب کے عالم میں بھی ان کی باتیں علم اور معرفت سے بھرپور ہوتی تھیں۔ کمرال ابدال صاحب کرامات بزرگ تھے، اور ان سے کئی بار کرامات کا بھی ظہور ہوا جن کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے۔ اسی جذب کے عالم میں وہ کئی بار ایسی باتیں کہہ جاتے جو عام لوگوں کو تو شاید سمجھ نہ آتی، مگر وہ علم و معرفت سے بھرپور ہوتی تھیں۔ کمرال ابدال کے نام پر ترکی میں کئی مقامات کا نام بھی رکھا گیا ہے۔ بہرحال کمرال ابدال ایک واقعی تاریخی شخصیت ہیں، اور سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں ان کی کافی اہمیت ہے۔ ویڈیو کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔